بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار کسی بھیکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاق کے طور پر مولا علی شیر خدا کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھولنا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ عید کے دن فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی، لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو، خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ پھر فرمایا جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہوا اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ پھر فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو،
یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک کا پڑھنا۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کا دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔